بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر، اور آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت سے لوگوں کے مجھے بڑے دلچسپ قسم کے میسیجز آتے ہیں کہ جناب کیا وجہ ہے کہ آپ کے ویوز بہت کم ہیں، آپ کے سبسکرائبرز بہت کم ہیں۔ تو ان فالوورز یا ان خیر خواہوں کے لیے صرف اتنا کہوں گا کہ یہ چینل کافی نیا ہے۔ اس سے پہلے میرا ایک چینل تھا، وہ پاکستان اسپیسیفک نہیں تھا، اس پہ تقریباً 73,000-74,000 ہزار فالوورز تھے، لیکن پھر یہ چینل جو ہے وہ تشکیل دیا گیا۔ بہرحال دن بدن سبسکرائبرز بھی بڑھ رہے ہیں، جنہیں فالوورز کہتے ہیں، اور جو ہمارے ویورز ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی۔ بہرحال میں بالکل بھی جسے کہتے ہیں نا کہ میرا حوصلہ جو ہے وہ پست نہیں ہوا، نہ میں فکر مند ہوں۔ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ معاملہ یہ ہے کہ جناب اب دونوں جانب سے، یعنی حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے جو مذاکرات کا عمل ہے اس پر کافی شکوک و شبہات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ فواد چودھری نے تو دھمکی بھی دے دی ہے کہ جناب اگر حکومت کے ساتھ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو عوام کو بڑے پیمانے پر سڑکوں پر آ کر تحریک چلانے کا کہا جائے گا۔ اس کے پیچھے میں آپ کو بتاؤں گا کہ معاملہ ہے کیا۔ معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گئی ہے، جانے سے پہلے وہ بارودی سرنگیں بچھا کر گئی تھی آنے والی حکومت کے لیے۔ آپ کو یاد ہے گزشتہ 2022 کے فروری میں اس حکومت نے کیا حرکت کی تھی؟ بجائے پیٹرول کے نرخ بڑھانے کے، بجلی کے نرخ بڑھانے کے، جو کہ IMF کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، کم کر دیے گئے، معاہدہ توڑ دیا۔ اور اس کے بعد جب موجودہ حکومت کی IMF کے ساتھ مذاکرات کی ایک نشست جاری تھی، تو آپ کو یاد ہوگا 25 مئی کو یہ دوحہ میں 26 کو مذاکرات ہونے تھے، 25 مئی کو عمران خان پشاور سے لانگ مارچ لے کر اسلام آباد پہنچے۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ پھر جب اکتوبر میں پاکستان کی ایک دعوت پر جنیوا میں پاکستان کے لیے ڈونرز کانفرنس منعقد کی گئی کہ لوگ جو سیلاب زدگان ہیں ان کے لیے آگے آئیں، اور لوگ سے مراد مختلف ممالک اور عالمی مالیاتی ادارے، تو اس موقع پر بھی احتجاج کی کال دے دی گئی۔ اب ان کی خواہش یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے اب کیا ہے۔ اس کے پیچھے وہ 58 ارب ڈالر کا چین کا منصوبہ ہے، جس کے لیے چین نے گرین سگنل دے دیا ہے۔ یہ وہ منصوبہ ہے اب جس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور میں آپ کو دلیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ معاملہ ہے کیا اور یہ کس طرح جڑا ہوا ہے امریکیوں کے ساتھ۔ کیونکہ اس وقت موجودہ یہ جو حکومت ہے، موجودہ حکومت کی یہ خواہش ہے کہ جناب یہ الیکشن قطعاً موجودہ صدر کی جو مدت، جو بھی ملازمت کہہ لیں، جو عہدہ ہے اس کے دوران، اور موجودہ جو چیف جسٹس ہیں ان کی مدت کے دوران یہ انتخابات نہ ہوں۔ 23 ستمبر کو ہو جائیں، ہمیں کوئی نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے نہیں۔ اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں۔ اب اپوزیشن یہ کہتی ہے، پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ جناب آپ بجٹ بھی نہ دیں، کیونکہ ان کو یہ خدشہ ہے کہ یہ بجٹ میں عوام کو ریلیف دے دیں گے، بجٹ تک ممکن IMF سے پیسے آ جائیں، سعودی عرب سے، قطر سے، بحرین سے، UAE سے، چین سے، دیگر جو مالیاتی ادارے ہیں، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے، ورلڈ بینک سے، تو یہ بہت سی رقم آئے گی IMF کے اس کس کے ساتھ۔ تو ان کا یہ ہے کہ جی ایک تو یہ بجٹ نہ دیں، اور کیونکہ اگر یہ بجٹ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ بھی ہمارے راستے میں اسی طرح روڑے اٹکا کر جائیں گے، یہ عوام کو ایسا ریلیف دے دیں گے جو عوام سے واپس لینا ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا۔ خاص طور پر سرکاری ملازمین، پینشنرز کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیں گے، بجلی کے نرخوں میں کمی کر دیں گے، گیس کے نرخوں میں کمی کر دیں گے، عوام کو اور سبسڈیز اور سہولیات دے دیں گے، تو ایسا نہ ہو۔
اور دوسری جانب یہ چاہتے ہیں کہ جناب ہم ایسے موقع پر اقتدار میں آئیں، یعنی بجٹ سے پہلے، جب ہم عوام کو یہ باور کروا سکیں کہ جناب دیکھیں ملک کا بیڑا غرق، خزانہ خالی، خستہ حال، اور جب پیسہ آئے تو پھر اس پر وہی عللے تللے شروع ہوں جس پیسے کے لیے تگ و دو موجودہ حکومت نے کی ہے۔ اصل گیم یہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ دو روز پہلے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات ہوتی ہے فواد چودھری اور ان کی اہلیہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور 2 روز بعد فواد چودھری کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں کہ ہم سڑکوں پر نکل آئیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو $58 بلین کا جو پروجیکٹ ہے، چین نے اس کو گو ہیڈز کا سگنل دے دیا ہے۔ اب یہ $58 بلین کا پروجیکٹ کیا ہے؟ یہ ریلوے کا ایک منصوبہ ہے جو سنکیانگ سے، جو چین کا ویسٹرن پروونس ہے، وہاں اس کو گوادر سے لنک کرے گا پہلے مرحلے میں۔ اور اگر سی پیک پر یہ کام عمران خان کے دور میں ختم نہ کیا جاتا، روک نہ دیا جاتا، تو آج یہ پروجیکٹ اپنے تکمیل کے آخری مراحل میں ہوتا۔ اچھا، اس پروجیکٹ نے صرف چین سے گوادر نہیں آنا، یعنی یہ جو ریلوے لائن بچھنی ہے باربرداری کے لیے، بلکہ اس نے آگے ایران اور ترکی کے ساتھ بھی کنیکٹ ہونا ہے۔ اس پروجیکٹ کے حوالے سے 2 روز پہلے یا 1 روز پہلے ایک معروف امریکی نشریاتی ادارے نے تجزیہ تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر یہ پروجیکٹ پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے تو یہ چین، پاکستان، پورے خطے میں نہیں پوری دنیا میں تجارت ہوتی ہے مختلف راستوں سے، ہوائی جہاز کے ذریعے، بحری جہازوں کے ذریعے، سمندر کے راستے، فضائی راستے، زمینی راستے، یہ اس کا نقشہ بدل لے رہی۔ اسٹریٹجیکلی یہ پاکستان کو اور چین کو اتنا امپورٹنٹ بنا دیں گے کہ دنیا کے دوسرے ممالک اس تجارت کے سامنے ان کی تجارت کچھ بھی نہیں ہوگی۔ اور اگر اس میں ترکی بھی شامل ہو جاتے ہیں، ایران بھی شامل ہو جاتا ہے، کل کو افغانستان بھی شامل ہو جاتا ہے اس پائپ لائن میں، کسی موقع پر بھارت بھی شامل ہو جاتا ہے، تو آپ خود سوچیے کتنی بڑی تجارتی منڈی بن سکتی ہے۔ یہ ان کو پسند نہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب 4 سال حکومت رہی عمران خان کی، اس سے پہلے یہ پروجیکٹس بند کر دیے گئے تھے۔ گوادر بندرگاہ پر کام بند تھا۔ آپ کے علم میں ہے کہ تقریباً 3 سال تک، 3.5 سال تک خجراب کی جو ہماری جو گزرگاہ ہے، رسدگاہ کہیں، بارڈر ہے جہاں سے تجارت ہوتی تھی، وہ بند رہی۔ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں سی پیک سے متعلق تمام پروجیکٹس بند رہے۔ اب بھی امریکیوں کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت عمران خان کی جماعت پاپولر ہے۔ وہ بے شک امریکیوں کو گالیاں دیں، لیکن یہ ایک ایسا شخص ہے جس کے ذریعے ہم سی پیک کو ایک مرتبہ پھر رول بیک کروا سکتے ہیں۔ اور حالیہ جو دورہ تھا، یہ جو 5 روزہ دورہ تھا ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا چائنا کا، اب اس دور کے حوالے سے باتیں اڑائی جا رہی ہیں، دیکھیں جی وہ ان کی انگریزی کا لہجہ ٹھیک نہیں تھا۔ اور بھائی کوئی انگریزی ہمارے والدین کی زبان تو نہیں ہے، نہ ہماری مادری زبان ہے، ہم بولتے ہیں احسان سمجھیں۔ چینی تو اپنی زبان بولتے ہیں، وہ انگریزی کوئی بولتے ہیں، جرمن کوئی انگریزی بولتے ہیں، فرینچ تو نفرت کرتے ہیں انگریزی بولنے سے۔ یہ تو پاکستان میں لوگوں کو ایک کمپلیکس ہے، اس کی انگریزی جی، اس کی انگریزی۔ اور بھائی کم از کم ہمارے آرمی چیف نے، موجودہ وزیر اعظم نے چینیوں کو جا کر یہ تو نہیں کہا کہ جناب وہ ٹیگور اور خلیل جبران گریٹ چائنیز فلاسفر یا تھنکرز تھے، یا انہوں نے چین اور جرمنی کی سرحدیں تو آپس میں نہیں ملائیں۔ کم آن، سب کو پتا ہے کہ اس دورے کے دوران کیا معاملات طے پائے، اور بہت سی قوتوں کو وہ معاملات ہضم نہیں ہو پا رہے۔ یہ اصل صورتحال، وہ $58 بلین کی نئی انویسٹمنٹ، آنے والے دنوں میں حالات بہتر ہونے، اینڈ ہینس پی ٹی آئی سیم منترا کہ جناب میں نہ مانوں، میں سڑکوں پر آئیں، سڑکوں پر بسم اللہ بسم اللہ۔ اب آپ کی سہولت کاری پہلے تو وہاں سے ختم ہوئی، جنرل باجوہ کی، جنرل فیض کی،
ایک دو سہولت کار آپ کے رہتے ہیں، وہ جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں فیصل واؤڈا، سمجھ گئے، جو خاص ہے۔ ایک دو سہولت کار اور ہیں، ایک مہینے نہیں، اس سے بھی کم کی بات ہے۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا جناب کتنی 2/3 میجارٹیز آپ کی آتی ہیں الیکشن میں، آپ کتنی سیٹیں جیتتے ہیں۔ جن لوگوں نے آج آپ کو کروڑوں روپے دے کر ٹکٹ لیے ہیں، کل یہی لوگ آپ کے گھروں کے باہر مظاہرے کریں گے کہ واپس کرو ہمارے پیسے، نہیں چاہیے ہمیں یہ ٹکٹ۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔